الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللہ رب العزت نے اپنے آخری رسول جناب محمد الرسول اللہ ذرا پیار سے بولو صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سے کمالات سے نوازا ہے. آپ کی زندگی کامل اور مکمل تھی. یہی وجہ ہے کہ آپ کو ہمارے رب نے اسوہ و نمونہ بنا دیا اور صرف اپنے زمانے کے لوگوں کے لیے نہیں، قیامت تک کی انسانیت کے لیے آپ کی زندگی نمونہ ہے. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. اب اس تفصیل میں اس وقت جانا نہیں چاہتے ہیں کہ حق تعالی نے ہمارے آقا ہی کو انسانیت کے لیے نمونہ کیوں بنایا. یہ ایک تفصیلی موضوع ہے. ہم آج کوشش کریں گے
اللہ نے آپ کو جو کمالات عطا فرمائے تھے وہ بھی بہت تفصیلات ہے اس کی بھی. لوگوں نے مستقل آپ کے کمالات پر کتابیں لکھ دی ہیں. آپ کی صفات پر، آپ کے پاکیزہ اوصاف پر کتابیں لکھی ہیں. سیرت طیبہ کو مختلف طریقوں سے لوگوں نے بیان کیا ہے. اور یقین مانو ہمارا یہ ایمان ہے، سیرت طیبہ کو لکھنے والوں نے بہت کچھ لکھا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے سیرت طیبہ پر سب سے بہترین اگر کوئی کتاب ہے تو وہ قرآن کریم ہے. سمجھے؟ حکیم الاسلام قاری طیب صاحب نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا میں 2 قرآن اتارے. اتنے قرآن ذرا بولو نا، گھبرا رہے ہیں کہ یار یہ کون مولوی صاحب کو بلا رہا ہے. آج تک ہم یہی سنتے آئے ہیں کہ ایک ہی قرآن، اور یہ کہہ رہے ہیں کتنے قرآن. ذرا بولو نا یار، دلیل تو مجھے پیش کرنی ہے نا. 2 قرآن، ایک علمی قرآن جو ورقوں میں محفوظ ہے، صحیفوں میں محفوظ ہے، سینوں میں محفوظ ہے. یہ تو علمی قرآن ہے. دوسرا عملی قرآن جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے. کیا مطلب؟ ذرا اور آسان کر کے سمجھانا چاہتے ہیں. فرماتے تھے جو کچھ قرآن کا حال ہے وہ ہمارے آقا کا حال ہے. جو کچھ قرآن نے کہہ کے بتلایا ہمارے آقا نے وہ سب کچھ کر کے دکھلایا. تو قرآن کے صفحات میں ہمارے آقا کی زندگی کے لمحات اور واقعات موجود ہیں. اس لیے حقیقت تو یہ ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن سے بہتر کوئی کتاب نہیں ہے. سیرت کسے کہتے ہیں؟ یہ ہمارے مخلصوں نے پتہ نہیں کئی دنوں سے سیرت النبی کے عنوان سے یہ سلسلہ مختلف علماء کا قائم فرمایا. اللہ تبارک و تعالی قبول فرما لے. زور سے آمین. اس کی خیر و برکات سے ہم سب کو پورے علاقے کو مالا مال فرمائے. آمین. سیرت کسے کہتے ہیں؟ حضور کی زندگی کو، حضور کی زندگی کے واقعات کو، حضور کی زندگی کے لمحات کو، حضور کی صفات کو، حضور کے اخلاق کو، حضور کے کمالات کو سیرت کہتے ہیں. ہے نا؟ دعا کر دیجئے اللہ تعالیٰ کچھ ایسی کام کی باتیں ہماری زبان پر جاری فرما دے. آج ہم کوشش کریں گے ہمارے آقا کے جو اوصاف اور کمالات اور آپ کی جو سیرتیں ہیں قرآن کریم نے اس کو آپ کے نام کے اندر سمو دیا. ہمارے آقا کا نام کیا ہے بھائی؟ ذرا پیار سے بولو نا. بچوں کو آنا چاہیے. بہت افسوس ہے اس سرکاری مسلمان پر جس سے بدنامِ زمانہ نے شو کے درمیان پوچھا تھا ہمارے نبی کا کیا نام ہے، تو اس نے اسے نبی کا نام نہیں معلوم تھا. اشارہ سمجھ گئے؟ نہیں سمجھ گئے؟ اب ہر بات تو کھول کر بتلانی نہیں چاہیے نا.
پاک جگہوں میں ناپاک مجالس اور ناپاک لوگوں کا نام لینا بھی ذرا اچھا تو نہیں لگتا. ہمارے آقا کا نام تک معلوم نہیں، ایسے لوگ سرکاری مسلمان تو ہو سکتے ہیں، قرآنی اور حقیقی مسلمان کیسے ہو سکتے ہیں؟ حقیقی مسلمان بنیے. اور آقا سے محبت کا حق یہ نہیں ہے کہ ربیع الاول میں چند دنوں تک سیرت کے عنوان سے بیانات کر لیے، جلسے کر لیے اور ذرا نعتیں پڑھ لی، سن لی اور جلسے جلوس میں نکل گئے، ہو گیا. سیرت النبی کا حق یہ ہے، آقا سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کی زندگی ہر وقت سامنے ہو. ٹھیک ہے نا؟ ارادہ کرتے ہو انشاءاللہ. ہماری ماں بہنیں بھی ارادہ کریں. ہمارے آقا کا نام کیا تھا؟ ذرا بولو. محمد ہے نا؟ جیسے اللہ کا ایک تو ذاتی نام ہے اور اس کے علاوہ بہت سے صفاتی نام ہیں. اللہ کا ذاتی نام تو بولو بولو اللہ ہے نا، لیکن صفاتی نام بہت ہیں. واللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى. 99 نام کا تذکرہ ترمذی وغیرہ کی روایتوں میں مشہور ہے، اور بھی بہت سے نام ہیں، وہ سب صفاتی نام ہیں. اسی طرح یاد رکھو ہمارے آقا کے بھی ایک تو ذاتی نام ہے اور اس کے علاوہ کچھ صفاتی نام ہے. ہمارے آقا کے ذاتی نام 2 ہیں. کتنے بولو؟ یاد ہے آپ کو؟ ارے بولو نا یار. آپ کہوں گے کہ ایک نام تو ابھی آپ نے بتلایا ہمیں اور یاد ہی ہے وہ تو، اور وہ کیا ہے بولو؟ محمد. اور دوسرا ذاتی نام احمد ہے نا. یہ 2 نام ہمارے آج انشاءاللہ نام سے متعلق ہم کوشش کریں گے کہ یہ کتنا بابرکت نام ہے. اس نام میں ہمارے آقا کے کمالات موجود ہیں، اس نام میں ہمارے آقا کے اخلاق موجود ہیں، اس نام میں ہمارے آقا کی صفات موجود ہیں، اس نام میں ہمارے آقا کی ساری سیرت و زندگی موجود ہے. اور مبالغہ نہیں کر رہا، ابھی بتلاؤں گا انشاءاللہ. نام ذاتی نام محمد اور احمد ہے، اور صفاتی نام تو بہت ہے. بشیر، نذیر، ہاشمی وغیرہ. ہمارے استاد الاساتذہ حضرت مولانا احمد اللہ صاحب رانیری رحمت اللہ علیہ، یہ پرانے قسم کے لوگوں کو شاید یاد ہو، وہ اکثر اپنے بیانوں میں آقا کی شان میں یہ اشعار پڑھتے تھے جس میں آپ کے صفاتی اور ایک ذاتی نام کا ذکر ہے. سلام علی خیر الانام و سیدی. یہ سلام ہے آقا پر. کون کہتا ہے کہ علماء دیوبند صلاۃ و سلام کے قائل نہیں ہے؟ یہ میں آپ کو سلام سنا رہا ہوں. سلام علی خیر الانام و سیدی حبیب الہ العالمین محمدی. بشیر النذیر ہاشمی مکرمی
میرے بھائی یقین مانو ایک ایک نام اتنا جامع ہے کہ اس کو اگر کھولا جائے نا تو سیرت کے کئی پہلو اس میں نظر آتے ہیں۔ آج ہم کوشش کریں گے 2 نام پر بات کریں بلکہ ایک ہی نام پر، اور یاد رکھو ہمارے آقا کا نام کوئی اتفاقی طور پر ماں باپ نے نہیں رکھ دیا۔ ہمارے یہاں جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے نا، آج کل بھی فیشن ہے پاکستانی نام، یا عجیب لوگوں کا مزاج ہے نیٹ پہ نام ڈھونڈ ڈھانڈ کر کے تلاش کر کے کوئی نام دے کرتے ہیں، اور مولوی صاحب جیسے ان کے بابا کے نوکر ہو حضرت اس کا نام مطلب بتائیے۔ اپنے مزاج کو بدلیے بھائی، فیشنیبل نام کا مزاج ختم کیجیے۔ یہ پاکستانی اور نہ ایسا نام کہ کسی کا نام ہی نہ ہو، یہ مزاج غلط ہے۔ نام کے سلسلے میں شریعت مطہرہ کی تعلیم یہ ہے ایسا نام رکھا جائے جس کے معنی اچھے ہو۔ دیکھیں میں انشاءاللہ ابھی بتلاؤں گا محمد اور احمد کا کیا مطلب ہے، کتنا پاکیزہ یہ نام ہے۔ آج ایک ارادہ یہ بھی کرو کہ اپنے یہاں جب بچہ پیدا ہو، پوتا نواسا پیدا ہو، نواسی کو پیدا ہو، نام کیسے رکھوں گے بولو؟ جس کے معانی اچھے یا پھر نبیوں کے نام پر نام رکھے جائے۔ ہمارے آقا کے 3 بیٹے اور کتنی بیٹیاں تھی؟ دیکھو سیرت سے متعلق کچھ باتیں انشاءاللہ ذہن آئے گی۔ بیٹیاں کتنی تھی؟ 4۔ بیٹے کتنے تھے؟ 3۔ حضرت قاسم، حضرت عبداللہ اور حضرت ابراہیم۔ حدیث میں ہے کہ اپنے نام نبیوں کے نام پر رکھو۔ ہمارے آقا نے اس ہدایت پر خود عمل کر کے بتلایا۔ اپنے ایک بیٹے، اچھا یہ 7 بیٹے جو ہیں نا بچے، 4 بیٹے سیدہ خدیجہ سے ہیں، اور حضرت عبداللہ اور حضرت قاسم بھی حضرت خدیجہ سے ہیں۔ البتہ حضرت ابراہیم آپ کی ایک بانی حضرت ماریہ بنتیہ سے۔ حضرت ابراہیم کا نام سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کے نام پر آپ نے رکھا۔ نام سے متعلق جب بات آئی ہے تو ایک اور بات عرض کر دو۔ حدیث میں آتا ہے 2 نام اللہ کو بہت پسند ہیں۔ کتنے نام؟ نمبر 1 عبداللہ اور دوسرا عبد الرحمن۔ ہمارے آقا نے اپنے ایک بیٹے کا نام عبداللہ رکھا۔ تو عام طور پر جب بچہ پیدا ہوتا ہے ہمارے سماج اور معاشرے میں، تو ماں، بہن، شوہر، بیوی، رشتہ دار سوچ کر کے کوئی نام رکھتے ہیں، ہے نا؟ ہمارے آقا کا معاملہ ایسا نہیں ہے۔ اتفاق سے آپ کا نام محمد اور احمد نہیں رکھ دیا گیا۔ شاعر اسلام حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ کا فیصلہ سنیے، کیا فرماتے ہیں؟ وَشَقَّ لَهُ مِنْ اسْمِهِ لِيُجِلَّهُ وَشَقَّ ترجمہ پھر رہ جائے گا، بعد میں
محمد اور دوسرا نام احمد. یہ دونوں نام لفظ حمد سے بنے ہیں. کس سے بنے بولو؟ حمد. حمد کہتے ہیں تعریف. کسی کے اندر حقیقت میں کوئی کمالات ہو، حقیقت میں کوئی خوبیاں ہو، اور اس خوبی کے پیش نظر اس کا اچھائی سے ذکر کرنا، اسے کہتے ہیں تعریف. حمد سے بنا ہے احمد بھی اور محمد بھی. اور عجیب بات یہ ہے، لفظ محمد کا پہلا حرف مٹا دو کیا بن جائے گا؟ ارے سوچو تو صحیح یار، ہر کام ہم ہی کرتے رہے کیا؟ کچھ آپ کو بھی تو کچھ کام کرنا ہے نا. محمد میں جو پہلا لفظ میم ہے ہٹا دیجئے، کیا باقی رہ جائے گا؟ حمد ہے نا. گھر جا کر ذرا لکھ کر کے دیکھ لیجیے گا. اور احمد سے بھی پہلا حرف اگر ہٹا دو کیا بن جائے گا؟ حمد. دیکھا آپ نے؟ ابھی اور کمالات دیکھیے دونوں ناموں کے. محمد کا معنی ہے وہ شخصیت، وہ ذات جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے. محمد کا مطلب. اور احمد اس ذات کو کہتے ہیں جو سب سے زیادہ تعریف کرنے والی ہو. تو ہمارے آقا محمد بھی ہے آپ کی سب سے زیادہ، اللہ کے بعد اللہ کی مخلوق میں آپ کی سب سے زیادہ تعریف کی گئی، اس لیے آپ محمد ہوئے ہے نا. ہمارا تو یہ ایمان ہے نا. کیا کہا شاعر نے؟ لا يمكن الثناء كما كان حقه، لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا بزرگ توی قصہ مختصر. اللہ کے بعد اس کی ساری مخلوق میں جس کی سب سے زیادہ تعریف کی گئی وہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور اللہ کی ساری مخلوق میں اللہ کی سب سے زیادہ تعریف جس نے کی وہ احمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے زیادہ تعریف کرنے والا احمد. اللہ کی ہمارے آقا سے بہتر اور آقا سے بڑھ کر کسی نے تعریف کی ہے؟ ایک دعا مجھے یاد آ گئی، بڑی عجیب دعا حدیث میں. اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسی. آقا فرماتے ہیں اتنی ساری اللہ کی تعریف بیان، اور کیسے کیسے موقعوں پر آقا نے اللہ کی تعریف بیان کی ہے. یقین مانو معراج کا واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے. علامہ شامی نے بھی لکھا ہے شامی میں، اور محقق الاسلام ہمارے شاہ صاحب مناظر اسلام لکھنے سے منع فرماتے تھے. شروع میں ہم نے لکھا تھا وہاں منظور نعمانی رحمۃ اللہ کے بارے میں، فرمایا نہیں. علامہ سید عبد الوجید ندیم رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا محقق اسلام لکھیے. حضرت نے معارف الحدیث میں بھی وہ جو معراج کے موقع پر رب العالمین اور رحمت للعالمین کے درمیان جو مکالمہ ہوا تھا، بات چیت ہوئی تھی، اس کو ذکر کیا ہے. پیارے میرے لیے کیا لائے؟ فرمایا التحیات التحیات للہ والصلوات. یاد ہے کیا شاندار انداز میں اللہ کی تعریف میں کہہ رہا تھا. احمد اسے کہتے
التحیات للہ والصلاۃ والطیبات، پروردگار عالم جتنی بھی قسم کی عبادتیں تیرے ہی لیے ہیں، قولی عبادتیں بھی بولو تیرے ہی لیے ہیں، فعلی عبادتیں بھی تیرے ہی لیے ہیں، مالی عبادتیں بھی۔ اللہ خوش ہو گئے۔ السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میرے محبوب میری طرف سے تجھ پر سلامتی ہو، رحمتیں ہوں، برکتیں ہوں۔ اس موقع پر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا رب العالمین کا دریائے رحمت جوش میں ہے، مجھ پر سلامتی کی بارشیں برس رہی ہیں، مجھ پر برکتوں کی بارشیں برس رہی ہیں، مجھ پر رحمتوں کی بارش برس رہی ہے، اور اپنی امت یاد آ گئی، میں اور آپ یاد آ گئے۔ فرمایا رب العالمین آپ کی طرف سے سلام، آپ کی طرف سے رحمتیں اور برکتیں صرف مجھے پر کیوں، میری امت پر کیوں نہیں؟ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ یہ ہے تحیات، کبھی سوچ کر پڑھیے تو پھر نماز میں جان آ جائے گی۔ فرشتوں نے جب اس مکالمہ کا سنانا تو گواہی دی، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ تفصیلات میں نہ جاتے ہوئے احمد کسے کہتے ہیں؟ تعریف کرنے والا، کس کی؟ اللہ۔ کون ہے؟ اللہ کی ساری مخلوق میں اللہ کی سب سے زیادہ کسی نے تعریف کی، کس نے کی؟ ہمارے آقا نے، اسے احمد کہتے ہیں۔ اور محمد جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے، اور خدا کی قسم ہے جب سے کائنات بنی تب سے آج تک، اور آج سے قیامت تک اللہ کی ساری مخلوق میں اللہ کے بعد سب سے زیادہ جس کی تعریف کی ہے وہ ہے محمد۔ آپ کی تعریف فرشتوں نے کی، آپ کی تعریف نبیوں نے کی، آپ کی تعریف رسولوں نے کی، آپ کی تعریف کائنات کی ساری مخلوق نے۔ لفظ احمد تو قرآن میں ایک ہی جگہ زینت بنا ہے، لیکن لفظ محمد قرآن میں 4 مقام پر زینت بنا ہے۔ قرآن پاک میں احمد کا لفظ بھی موجود ہے، یاتی من بعد اسمہ، حفاظ ذرا بولو نا، یاتی من بعد اسمہ احمد، 28واں پارہ ہے۔ اور میرے عزیز دوست قاری صاحب بھی مجھ سے کہہ رہے ہیں، یہ حافظ صاحب وغیرہ بھی، کہ ذرا قرآن سنانا۔ کیوں جی، آپ سننا چاہتے ہو نہیں چاہتے؟ یہ لوگ تو بولتے نہیں، بھائی ہم کیسے سنائیں؟ ارے بولو نا بھائی۔ کتنے مقام پر لفظ محمد ہے قرآن میں؟ ارے بولتے کیوں نہیں ہو بھائی؟ کوئی تکلیف تو نہیں آپ کو؟ تو پھر بولو نا یار، کتنے مقام پر؟ 4۔ سنیے آپ، قرآن پاک میں فرمایا وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم
ولن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. یہ پہلا مقام ہے سورہ آل عمران میں. ہمارے آقا کا نام محمد. ایک اور مقام میں فرمایا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. سورہ احزاب میں ایک اور مقام میں سورہ محمد فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد. اور چوتھا مقام سورہ فتح میں جو آیت کریمہ خطبے میں پیش کی نا وما محمد الا رسول محمد رسول اللہ. محمد کون ہے؟ اللہ کے رسول ہے. آگے حضرات صحابہ کا تذکرہ ہے اور شاندار انداز میں. اس تفصیلات میں نہیں جا سکتے. آقا کے کتنے نام ہیں ذرا بولو نا. ذاتی نام پہلا نام احمد, دوسرا نام محمد. احمد کا مطلب سب سے زیادہ تعریف کرنے والا اور محمد جس کی اللہ کے بعد سب سے زیادہ تعریف کی گئی. اب پھر میں نے شروع میں ابھی جیسا کہ کہا نا حضرت حسان کے شعر سے کہا تھا وَشَقَّ لَهُ مِنْ اسْمِهِ لِيُجِيلَهُ. اللہ نے اپنے نام سے نام محمد کو نکالا ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نام میں اور آقا کے نام میں بھی بڑی مشابہت اور مماثلت پائی جاتی ہے. وہ کیسے؟ ذرا دو چار چیزیں محققین نے جو فرمائی ہے اسے سنیے. شاید آپ کے لیے ممکن ہے کہ یہ باتیں نہیں ہیں. لفظ اللہ میں بھی کوئی نقطہ بولو ہے جیسے اللہ کے لفظ میں کوئی نقطہ نہیں, لفظ محمد میں بھی کوئی نقطہ نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کیوں کی وجہ بھی بھول جائیے. ورنہ لفظ محمد کی جو 4 حروف ہیں ان میں سے ہر حرف سے جو آقا کی سیرت, آپ کے اخلاق اور اوصاف کی بات جو اشارہ ملتا ہے یہ سب باتیں رہ جائے گی. لفظ اللہ میں کوئی نقطہ نہیں تو لفظ محمد میں بھی کوئی نقطہ نہیں ہے. لفظ اللہ میں بھی تشدید ہے تو لفظ محمد میں بھی تشدید ہے. لفظ اللہ کے کتنے حروف ہیں؟ 4. لفظ محمد کے کتنے حروف ہیں؟ ہے نا پہلا حرف ذرا بولو نا میم, دوسرا حرف ہا, تیسرا حرف پھر میم, چوتھا حرف دال. ترجمہ تو بتا ہی دیا ہم نے. محمد کا مطلب جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے. پھر ہر لفظ سے محققین نے آپ کے صفات اور آپ کے کمالات کی طرف اشارہ کیا. فرمائے کہ جو 4 لفظ ہیں نا محمد میں, ان چاروں الفاظ سے آپ کے الگ الگ صفاتی نام کی طرف اشارہ ملتا ہے. اور گویا ان چاروں الفاظ سے آپ کی سیرت اور آپ کے حالات کی اور آپ کے اخلاق اور آپ کے اوصاف کی طرف اشارہ ملتا ہے. وہ کیسے؟ مثلا لفظ محمد میں
مشکات میں ایک روایت ہے وَعَلَى الْمَاهِ الَّذِي يَمْحُ اللَّهُ بِهِ الْكُفْرَ أَوْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ۔ ہمارے آقا کے میں نے کہا نا ذاتی نام تو محمد اور احمد لیکن صفاتی نام بہت ہے۔ جیسے کچھ صفاتی نام بتلائے گا ایک صفتی نام ہے ماہی، بولو میم الف یا ماہی، اور میں نے حوالہ دیا مشکات کی روایت ماہی ہمارے آقا کا نام ہے، صفتی نام۔ ماہی کا مطلب مٹانے والا، الذی یمحو اللہ بہ الکفر، حدیث میں ہے اللہ نے مجھے ماہی بنایا، کیوں؟ اللہ نے مجھے دنیا میں کفر کو مٹانے کے لیے بھیجا، اللہ نے مجھے دنیا سے شرک کو مٹانے کے لیے بھیجا، اللہ نے مجھے دنیا سے جہالت کو مٹانے کے لیے بھیجا، اور ہمارے آقا نے آ کر دنیا سے کفر، شرک اور جہالت کو مٹایا کہ نہیں مٹایا؟ اور خدا کی قسم آج بھی جہاں جہاں آقا کی تعلیمات ہوگی، آج بھی دنیا کے جس خطے میں آقا کی ہدایات پر حقیقی معنی میں عمل ہوگا، وہاں وہاں کفر ملے گا، وہاں وہاں شرک ملے گا، وہاں وہاں ضلالت ملے گی، وہاں وہاں گناہ ملیں گے۔ ہمارے آقا کا ایک نام ماہی ہے، مٹانے والا۔ لفظ محمد کی میم سے اس کی طرف اشارہ ہے، اور وہ عاشق نے کیا کہا سنو گے؟ ارے بولتے نہیں ہے بھائی، صرف سنو گے یا ساتھ بھی دو گے؟ ارے بولو نا، پیار سے آپ کا درود پڑھنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لفظ محمد کی پہلی میم سے صفت نام ماہی کی تعریف، مٹانے والا۔ کفر کی ظلمت جس نے مٹائی، دین کی دولت جس نے لٹائی، کون ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کفر کی ظلمت جس نے مٹائی، دین کی دولت جس نے لٹائی، لہرایا توحید کا پرچم صلی اللہ علیہ وسلم، لہرایا توحید کا پرچم صلی اللہ علیہ وسلم۔ نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم الف الف مرہ بعدد کل ذرہ۔ نام محمد کتنا پیارا، ذات گرامی کی
صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور لوگوں، علماء دیوبند کا الحمدللہ ادنا نمائندہ ہو، اور فخر ہے مجھے، اللہ ہمیں علماء دیوبند کے قدموں میں دائر میں جگہ نصیب فرما دے، زور سے آمین کہو۔ ہمارا یہ ایمان ہے، جیسے اللہ کا نام لینا عبادت ہے، محمد رسول اللہ کا نام لینا بھی عبادت ہے۔ اللہ کا نام لینے پر اللہ خوش ہوتے ہیں، جیسے محمد کا نام لینے پر بھی اللہ خوش ہوتے ہیں۔ لفظ محمد کے پہلے میم سے آپ کی صفت ماضی کی طرف اشارہ ہے۔ دوسرا لفظ کون سا ہے؟ ذرا بولو۔ ہاں۔ محققین نے دو باتیں یہاں بیان کی ہیں، ایک تو ہاں سے اشارہ ہے حبیب اللہ، اور دوسرا اشارہ ہے آپ کا ایک اور صفت نام حاشر۔ یہ بھی مشکات میں، اس کا ترجمہ آگے ہم بتائیں گے انشاءاللہ۔ لفظ محمد میں جو دوسرا لفظ ہے ہاں، اس سے اشارہ ہے حبیب، ہمارے آقا کا ایک صفت نام بولو نا، حبیب اللہ، حضرت ابراہیم۔ ہاں، حدیث میں آتا ہے نا، حدیث پاک کا خلاصہ یہ ہے، ایک حدیث قدسی، اس کا خلاصہ میں پیش کرتا ہوں۔ آقا نے فرمایا تھا یا اللہ، آپ نے ابراہیم کو خلیل اللہ بنا دیا، آپ نے موسیٰ کو، ارے بولو ماشاءاللہ سورت کے لوگ ہیں بھائی، کلیم اللہ بنا دیا، اے اللہ آپ نے عیسیٰ کو روح اللہ بنا دیا، میرے لیے کیا ہے؟ اب تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب، اگر ابراہیم خلیل اللہ ہے، اگر اسماعیل ذبیح اللہ ہے، اگر موسیٰ کلیم اللہ ہے، اگر عیسیٰ روح اللہ ہے، تو اے میرے محبوب، اے میرے محمد، تو حبیب اللہ ہے نا، تو میرا محبوب ہے۔ اور میرے علماء نے تو کمال کیا ہے بھائیو، ان علماء کی قدر کی، خاص طور پر جو علماء کتاب و سنت کی خدمات میں مشغول ہیں، ان کی قدر کیا نکات بیان کیے ہیں، خلیل اللہ اور حبیب اللہ میں فرق کیا ہے۔ اس تفسیرات میں ان سے بہت باریک باتیں کچھ ہو جائے گی، اور میں وہ باتیں سوچ کر بھی ابھی آیا نہیں، اس لیے اسے چھوڑ رہا۔ لفظ حبیب اللہ، ہمارے آقا کو اللہ نے اپنا حبیب بنایا، محبوب بنایا، اور رب کی رحمت کی قسم یہ فیصلہ کر لیا، میرے محبوب، اے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم تو میرے محبوب ہو ہی، مجھے میری رحمت کی قسم ہے، جو تمہاری چال چل کے آئے گا، جو تمہارا اتباع کر کے آئے گا، جو تمہاری شریعت اور سنت پر چل کر آئے گا، میری رحمت کی قسم میں اسے بھی اپنا محبوب بنا لوں گا۔ ارے بولو نا سبحان اللہ، کمال کے ہو گیا، یہ کوئی معمولی بات ہے، آپ کو یقین نہیں ہے، سنیے قرآن اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، اللہ کا قرآن سورت میں پیش کرتا ہو، دلیل دے رہا ہو، دعویٰ کیا ہے؟ پیارے تم تو میرے محبوب ہو ہی، آپ کو تو میں نے اپنا محبوب بنایا ہی ہے، میں نے تو یہ فیصلہ کر لیا، جو آپ کی چال چل کے آئے گا، جو آپ کی طرح چہرہ بنا کر کے آئے گا، بولو نا، جو آپ کی طرح، ذرا بولتے رہو، جو آپ کی طرح لباس پہن کر آئے گا، جو آپ کی طرح اخلاق اختیار کر کے آئے گا، جو آپ کی طرح اوصاف اختیار کر کے آئے گا، میں تو اسے بھی اپنا محبوب
تو اللہ سے تو تم محبت کیا کرو گے، خود رب العالمین تم سے محبت کرنے لگے گا۔ اور وہ کام کیا ہے؟ جھوم جھوم کر نعتیں کرنا نہیں ہے، جھنڈے ڈنڈے لے کر کے شہروں کو تنگ کرنا، ارے بولو بولو، نہیں ہے۔ میری چال چل کے آؤ، لباس وہ پہنو جو مجھے، ارے بولو نا، لباس وہ پہنو جو مجھے پسند ہے، بال ایسے رکھو جو مجھے پسند ہے، اخلاق وہ بناؤ جو مجھے پسند ہے۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، اگر تم نے میرا اتباع کر لیا، اللہ تمہیں محبت کر تم سے محبت کرنے لگے گا۔ پھر یہاں علماء نے اطاعت اور اتباع میں بھی ایک نقطہ بیان کیا۔ اطاعت کا ذکر نہیں ہے، اتباع کا ذکر، فَاتَّبِعُونِي فَأَطِیعُونِی نہیں کہا۔ ذرا سن لیجئے، بہت آسان کر کے پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اطاعت میں کہا کرتا ہوں دلیل محبت ہے، تو اتباع دلیل عشق ہے۔ ان لوگوں حضور سے محبت کیے بغیر تو ایمان کامل ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ مسلمان ہی نہیں جس کے دل میں حضور کی محبت نہ ہو۔ اللہ کے بعد ہمارا قبلہ محمد، قبلہ محبت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن یاد رکھو، جیسے آگ کا عمل، ارے بولو نا، سورج والے آگ سے بولتے ہیں دیکھتے ہیں؟ آگ کا عمل دیکھنا ہے، کان کا عمل سننا ہے، زبان کا عمل بولنا ہے، ہاتھ کا عمل پکڑنا ہے، پیر کا عمل تو دل کا عمل محبت کرنا ہے۔ ہاں، دل تو محبت تو دل میں ہوتی ہے نا، لیکن اس کا اظہار اطاعت سے ہوتا ہے۔ محبت دل میں ہوتی ہے، اس کا پتہ اطاعت سے چلتا ہے۔ محبت ایک دلیل ہے، اس کا محبت ایک دعویٰ ہے، اس کی دلیل اطاعت ہے۔ اگر واقعتاً ہمارے دل میں حضور کی محبت ہے تو چہرہ بتلائے گا کہ یہ محمدی ہے۔ اگر واقعتاً حضور کی محبت دل میں ہے تو چہرہ حضور کی طرح ہوگا، داڑھی منڈا نہیں ہوگا۔ اگر واقعتاً دل میں حضور کی محبت ہے تو لباس بمبئی کے چوکروں کی طرح نہیں ہوگا، بلکہ لباس بھی حضور کی طرح۔ دنیا راضی ہو ناراض ہو بلا سے، ہمارے آقا نے ٹخنوں سے اونچے مردوں کو ازار رکھنے کا حکم دیا۔ اب بیوی راضی رہے ناراض ہو بلا سے، دنیا راضی ہو ناراض ہو بلا سے، میں تو وہی کروں گا جو آقا نے حکم دیا ہے۔ اطاعت۔ مجھے تو اور بھی کچھ یاد آ رہا ہے، سناؤں گے؟ نہ کرتا محبت کا عبادت گر نہیں تجھ میں، اگر اطاعت نہیں ہے حضور کی، فرما برداری نہیں ہے حضور کی، چہرہ حضور کے خلاف ہے، لباس حضور کے خلاف ہے، اخلاق حضور کے خلاف ہے،
اور شعر سنا دیتا ہوں۔ قیامت کا میدان ہوگا، لوگوں یاد رکھو جوانوں، تم بمبئی کے جھوپڑوں کی طرح بال بناتے ہو، اب ان کی طرح پہنتے ہو، اگر پینٹ پھاڑ کے پہنتے ہیں تم بھی ایسے ہی پینٹ پہنتے ہو، وہ اگر الٹے سیدھے بال کٹواتے تم بھی ایسے ہی بال کٹواتے ہو۔ اور جوانوں، اللہ کے لیے ہوش میں آؤ، خدا کی قسم آقا کا یہ فرمان ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم۔ ابو داؤد اور مشکات کے روایت ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے، جو جس کی مشابہت اور جو جس کی ایکٹنگ کرے گا، جو جس کی نقل کرے گا، قیامت میں اللہ اس کو اسی کے ساتھ اٹھائیں گے۔ حضور والے بنو، لوگ ہمیں دیکھ کر پہچان لے کہ یہ محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم نے اپنی پہچان مٹا دی ہے نا؟ یہ داڑھی آپ تو کہتے ہو داڑھی ہے، میں تو کہتا ہوں نور محمدی ہے صلی اللہ، پیار سے نہیں بولتے صلی اللہ۔ آپ داڑھی کہیں، میں کہوں نور، میرے بھائیوں نور محمدی سے اپنے چہرے کو سجا لو، ورنہ رب کے جلال کی قسم آج اگر جس کو نبی کا چہرہ پسند نہیں ہوگا، قیامت میں پھر نبی کو اس کا چہرہ، میں تو نہیں کہہ رہا، آپ بھی کہہ رہے، اتنا تو آپ بھی سمجھتے ہو، ورنہ آقا جو اپنے ہیں انہیں پہچان لیں گے۔ صحابہ نے پوچھا تھا کہ آدم سے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک انبیاء اور رسول ان کی امتیں ہوگی، آپ اپنی امت کو کیسے پہچانو گے؟ کہاں؟ ان کے نورانی چہروں سے آزائے وضو چمک رہے ہوں گے۔ وہ کہاں ہے؟ نمایاں کی 3 قسمیں ہوگی۔ اس حدیث میں ایک تفصیلی مضمون لکھا ہے، اس کا خلاصہ اگر ذرا سا پیش کریں، ایک بڑا طبقہ وہ ہے جس کو قرآن نے سابقون بالخیرات کہا، بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جانے والے، اسی کو شاعر نے کہا، چلی جاتی ہے بے پوچھے یہ سیدھی جنت میں، چلی جاتی ہے بے پوچھے یہ سیدھی جنت میں، میرے آقا یہ اللہ نے فیصلہ کر لیا، آپ تو میرے حبیب ہو ہی، آپ سے تو مجھے محبت ہے ہی، اگر آپ کے امتی آپ کی چال چل کر کے آئیں گے، آپ کا اتباع کر کے آئیں گے، اطاعت مانا بات ماننا، اتباع مانا پیروی کرنا، حکم دینے کی ضرورت نہیں ہے، آقا نے جو کام کیا ہم کریں گے، حکم بھی نہیں دیا،
یہ ہے اتباع۔ جو آپ کی چال چل کے آئے گا وہ میرا محبوب بن جائے گا۔ بولو ہم سب اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہیں بھائی؟ خالی خالی انشاءاللہ مت کہہ دو بھائی مفت ہے، ذرا سوچ سمجھ کر تو انشاءاللہ کہو یار۔ آپ سمجھتے ہو کہ بھائی انشاءاللہ کہنے میں اپنے بابا کا جاتا کیا ہے؟ انشاءاللہ کہنے کا ہے، بول لو انشاءاللہ۔ ارے بھائی اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو، یہ ہماری خواتین بھی ارادہ کرے تو ایک کام کر لیجیے، میری اپنی بات نہیں ہے، یہ مفتی شفیق کا بیان نہیں ہے، اللہ کے قرآن کا اعلان ہے۔ زندگی کے ہر موڑ میں یہ دیکھو آقا نے کیا کیا، آقا کا اتباع، آپ کی اطاعت، آپ کی چال چلنا، آپ کی سنتوں پر عمل کرنا، آپ کی شریعت پر عمل کرنا، آپ کی سیرت پر عمل کرنا، یہ ہے اللہ کے محبوب بننے کا طریقہ۔ اور مجھے اس موقع پر عجیب بات، غالباً امام غزالی رحمۃ اللہ فرماتے تھے آقا کی سنت کی اہمیت کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک بندہ ساری رات نماز پڑھے لیکن سنت کے خلاف۔ کیسے؟ نماز تو پڑھ رہا ہے لیکن سنت کے مطابق نماز نہیں پڑھ رہا۔ نمبر دو، دوسرا بندہ دوپہر میں کھانا کھانے کے بعد جو قیلولہ کرنا سنت ہے نا، قیلولہ سنت کی نیت سے اگر ایک بندہ سو جاتا ہے تو سنت کی نیت سے سونے والا میرے نزدیک افضل ہے رات بھر سنت کے خلاف نماز پڑھنے والے کے مقابلے میں۔ سمجھے؟ سنتوں کا اہتمام کروا، اور سنتیں صرف عبادت۔ اچھا پھر یہ بھی یاد رکھو، چلو بات آ گئی تو بڑی کام کی باتیں کہہ دیتا ہوں۔ سنتوں کی دو قسمیں ہیں، کتنی قسمیں؟ شاید یہ آپ لوگوں نے نہیں سنی، میں ضرور کہہ رہا ہوں، مجھے بہت حد تک یقین ہے کہ شاید یہ باتیں بہت سو کے لیے نہیں ہوگی۔ کتنی قسمیں ہیں سنتوں کی؟ دو قسمیں۔ نمبر ایک سنن ہدا، نمبر دو سنن زوائد۔ شاید نام ہی پہلی مرتبہ سنا ہوگا۔ سنن ہدا کہ ہم مکلف ہیں، سنن زوائد کہ ہم مکلف تو نہیں ہیں، عمل کرنے پر ثواب بہت ہے، فضیلت بہت ہے۔ کسے کہتے ہیں سنن زوائد اور کسے کہتے ہیں سنن ہدا۔ سنت حضور کے طریقے کو کہتے ہیں، حضور کا وہ طریقہ جس کو آپ نے عبادت کے طور پر اختیار کیا۔ الفاظ میں غور کیجیے گا، حضور کا وہ طریقہ جس کو آپ نے عبادت کے طور پر اختیار کیا، اسے تو کہتے ہیں سنن ہدا۔ جیسے مثال کے طور پر نماز فجر سے پہلے 2 رکعت سنت وغیرہ، نماز مغرب کے بعد 2 رکعت سنت۔ دن بھر میں سنت کتنی ہے بھائی؟ 5 نمازوں میں کتنی سنتیں ہیں ذرا بتائیں کیا؟ نہیں معلوم؟ اچھا میں بتا دوں، ارے 30 کے لوگ ہیں بھائی، جواب ہی نہیں دے رہے بھائی۔ سننے کا ارادہ ہے یا نہیں ہے؟ اگر ہے تو بتائیے نا، بتلاؤں گے۔ ہاں جی، اتنے آسانی سے ہضم نہیں کر جاتا ہر بات کو، اتنے آسانی سے نہیں بتلاؤں گا۔ ارادہ کرو اللہ کے گھر پہ بیٹھ کر، انشاءاللہ ان سنتوں پر ہم آج سے عمل کریں گے۔ نہیں، ذرا زندہ قوموں کی طرح انشاءاللہ بولو، انشاءاللہ العزیز ہم عمل کریں گے۔ ذرا مجھے اطمینان دلا دو، ہاتھ اٹھا کر کون عمل کرے گا؟ کوئی باقی تو نہیں رہا نا انشاءاللہ؟ تو ہماری خواتین بھی وہاں ارادہ کر لے، دن رات میں حضور کی سنن ہدا کتنی رکعتیں ہیں؟ 12۔ کتنی؟ بولو 12۔ صبح سے پہلے
کہ کوئی عمل کرنے کا آپ نے پہلے وعدہ کر لیا ہے، اپنے وعدے پر کون قائم رہے گا انشاءاللہ؟ بھلے آپ تہجد اگر نہیں پڑھ سکتے، آپ اگر اور 4 اشراق اوابین وغیرہ نہیں پڑھ سکتے، کوئی بات نہیں، اتنا نقصان نہیں ہے۔ کم سے کم یہ حضور سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جن رات میں جو 12 رکعتیں سنتیں ہیں وہ پڑھو گے انشاءاللہ۔ خدا کی قسم مشکات میں حدیث ہے، آقا فرماتے ہیں جو بندہ دن رات میں ان 12 رکعتوں کو پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالی جنت میں اس کا ایک محل بنائے گا۔ حوالہ پہلے دیا، اللہ کا احسان ہے، لال کتاب سے بات کرنے کا مزاج ہے ہی نہیں۔ یہ علماء سمجھے لال کتاب سے کون پڑھا ہے؟ پکی بات، سچی بات کرو گے انشاءاللہ۔ معمولی بات ہے، آپ کے یہاں کیا نام ہے سوسائٹی؟ اوم نگر میں مکان خریدنے میں ناک پہ دم آ جاتا ہے، زندگی بھر تمام کر محنت کر کے بندہ ایک مرتبہ مکان خریدتا ہے، جنت وی آئی پی لوگوں کی سوسائٹی ہے نا؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ میں کہاں کرتا ہوں جنت وی آئی پی لوگوں کی سوسائٹی ہے، وہاں اگر مکان نہیں، بنگلہ نہیں، خدا کی قسم پیرس، بھائی جنت کے اندر تو سب پیرس ہی ہوں گے نا، سب محلات ہی تو ہوں گے۔ حدیث میں ہے جو بندہ دن رات میں کتنی رکعتیں بولے؟ 12 رکعتیں اہتمام سے پڑھے، اللہ تبارک و تعالی جنت میں اس کا ایک محل بنائے گا۔ کرو گے انشاءاللہ؟ سنتوں کی دوسری قسم سنن ہدا، سنن زوائد، اس سے مراد حضور کا وہ طریقہ جس کو آپ نے بطور عبادت کے تو نہیں لیکن بطور عادت کے اختیار کیا۔ جیسے بڑے باغ رکھنا عبادت کے طور پر آپ نے اس طریقے کو اختیار نہیں، عادت کے طور پر۔ امامہ یا امامہ دونوں کہہ سکتے ہیں، امامہ باندھنا یہ حضور کا طریقہ ہے لیکن بطور عبادت نہیں، بطور عادت۔ یہ علمی باریک سا فرق تھا، میں نے آسان انداز میں کوشش کی اسے پیش کرنے۔ اس قسم کی جو سنتیں ہیں اسے سنن زوائد کہتے ہیں۔ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ حضور کے طریقوں کو اختیار کیا جائے۔ بہرحال بات اب سمیٹ لیتا ہوں۔ لفظ محمد میں تیسرا لفظ کون سا ہے بھائی؟ ہاں سے تو حبیب اللہ کی طرف اشارہ ہو گیا، اور لفظ حاشر کی طرف جو اشارہ تھا نا، حاشر مطلب جس کے نقش قدم پر چلا جائے وہ بھی تو حضور ہی ہے۔ اور لفظ محمد کا جو دوسرا میم ہے، اب وقت ختم تو ہو گیا ہے لیکن جلدی میں عرض کر دیتا ہوں، اس میم سے مغفرت کی طرف اشارہ ہے۔ کون سی مغفرت؟ جس کا اعلان اللہ نے قرآن میں لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ۔ اب یہاں بھی بہت شاندار تفصیلی کلام علماء نے کیا ہے۔ جب ہمارے آقا نبوت سے پہلے بھی معصوم تھے، نبوت کے بعد بھی معصوم تھے، آپ بے گناہ ہیں، تو پھر یہ مغفرت کا اعلان کیوں؟ ارے بھائی یہ قرآن شریف میں ہے یا نہیں ہے؟ آجی 26 پارہ دیکھئے گا، قرآن پاک میں فرما لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ۔ اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے گناہوں کی مغفرت فرما دی۔ کیوں فرمایا؟ 3 اقوال ہے، تفسیرات میں جانے کا موقع نہیں۔ ذرا سا ایک بات کی طرف اشارہ کرتا ہوں، پاس وہ جائز اور مباح کام جس کو آپ نے کسی حکمت اور مصلحت کے تحت کیا اور وہ کام جائز تھا، لیکن بعد میں اس کے خلاف
ہونا معلوم ہوا کہ اس کے خلاف میں اگر کرتا تو زیادہ افضل تھا۔ ذرا سا 3 مثالوں کی طرف اشارہ کر دیتا ہوں تاکہ اطمینان سے بات سمجھ پاؤ۔ مثال کے طور پر حضور کی مجلس لگی ہوئی تھی، مشرکین مکہ کے بڑے بڑے سردار ابو جہل وغیرہ، ایک موقع آ گیا تھا، حضور سے دعوت دے رہے تھے دین کی، اور بڑے بڑے بزرگان بیٹھے ہوئے تھے۔ این اسی وقت نابینا صحابی عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ آ گئے اور درمیانی مجلس میں آ کر حضور سے ایک مسئلہ پوچھنے لگے۔ حضور کو ان کا اس طرح سے مجلس کے بیچ میں آ کر کے مسئلہ پوچھنا اچھا نہ لگا، ہے نا؟ چہرے مبارک پر ناگواری کے آثار ظاہر ہوئے۔ ٹھیک ہے؟ اللہ نے قرآن نازل کیا، فرمایا عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، محبوبا نابینا کے آنے سے تمہیں ناگواری ہوئی، ہمیں تمہاری ادا پسند نہ آئی۔ لمبا واقعہ ہے، میں نے اشارہ کیا۔ اس کے علاوہ مثال کے طور پر غزوہ بدر میں جو قیدی تھے، 70 بڑے بڑے قیدی، ان کے متعلق مشورہ ہوا کہ کیا کیا جائے ان بدماشوں کا۔ جلال الدین اکبری کی رائے یہ دی کہ کیا کرو، نہ رہے باس نہ بجے۔ جلال الدین اکبری سمجھتے ہو جس سے شیطان بھی کھاتا تھا، تھراتا تھا، گھبراتا تھا، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ۔ حضور رنگ کو بھی زندہ مت چھوڑو، وہ رسالت آتا ہے لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا۔ بعض صحابہ کی رائے آئے کہ چھوڑ دیا جائے، البتہ ان سے فدیہ لے لیا جائے۔ اس رائے کو حضور نے ترجیح دی۔ تو یہ کچھ اور بھی باتیں ہیں، یہ وہ جائز اور مباح اس قسم کے کچھ کام تھے جو ہمارے آقا نے کسی حکمت اور مصلحت کے تحت اس کو انجام تو دیا، لیکن بعد میں اس کے خلاف ہونا واضح ہوا تو ہمارے آقا نے یہ بات کے دل میں یہ باتیں کھٹکتی تھی۔ آقا ان باتوں کو ایک طرح سے گناہ سمجھتے تھے۔ اللہ نے آقا کے اطمینان کے لیے یہ اعلان فرما دیا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر۔ تو محمد کی دوسری نیم سے اس مغفرت کی طرف اشارہ ہے جس کی بشارت قرآن میں دی ہے، اور دوسرا اشارہ بھی ہے، وہ بھی سن لو ذرا، اور وہ یہ ہے کہ اصل میں اللہ کی طرف سے جب مغفرت کی بشارت مل گئی تو آقا کو اپنی مغفرت کے بعد امت کی مغفرت کی فکر ہمیشہ ستاتی تھی، ہے نا؟ ہر وقت امت کے لیے کافتے تھے۔ راتوں کی تنہائیوں میں بھی اللہ کے حضور جو طویل قیام کرتے تھے، کس کے لیے؟ نیل و رات کے لیے۔ ایک رات ہمارے آقا حدیث میں مشہور ہے، قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ بار بار پڑھتے گئے اور روتے گئے۔ قرآن پاک میں فرمایا ان تعذبهم فإنهم عبادك، ان
ظلم نہیں تیرا عدل ہے، تجھے حق ہے گنہگاروں کو سزا دینے کا، لیکن اگر میرے آنسو کی لاج رکھتے ہوئے اگر معاف کر دے تو تجھے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے نا۔ برکت میں ایک شعر سنا دیتا ہے، تھک گیا ہوں لیکن ساتھ دوں گے انشاءاللہ۔ آخری وقت میں بھی آقا دنیا سے پردہ کر رہے ہیں، اس موقع پر بیوی بچے اور گھر والے یاد نہیں آئے، گنہگار امتی یاد آئے۔ اللہ میری امت کا کیا ہو گیا؟ نظام ہم یاد آیا احساس یاد جو آئی امت آسی، چشم مبارک ہو گئی پرنم، امت کی مغفرت آپ کو سناتی ہے۔ جب اللہ نے آپ سے وعدہ کر لیا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، پیارے ہم نے تو پہلے بھی آپ کو بہت نوازا ہے، آج بھی نواز رہے ہیں، آئندہ بھی نوازیں گے، اور قیامت میں بھی اتنا نوازیں گے کہ پیارے تم راضی ہو جاؤ گے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، تفسیر عزیزی میں اور طبرانی وغیرہ میں روایت موجود ہے، آیت مبارکہ کے نازل ہونے کے بعد قسم کھائی، آقا فرماتے ہیں اللہ کی رحمت کی قسم، میں اپنے رب سے قیامت کے دن اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک ایک کلمہ پڑھنے والے امتی کی مغفرت نہ ہو جائے۔ دوسری میم سے اسی مغفرت کی طرف اشارہ ہے، اور دال سے آپ کا داعی اللہ کی طرف اشارہ ملتا ہے، وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ بس اب اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، مجھے سفر کرنا ہے، 10 بجے فوری طور پر مجھے نکلنا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا سنا ان باتوں پر اخلاص کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرما دے، آمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آقا کی سچی اطاعت ہمیں نصیب فرمائے، آقا کا سچا عشق ہمیں نصیب فرمائے، جھوٹی محبت جو اطاعت کے بغیر ہے، اطاعت سے زندگی خالی ہے، آقا کی سنتوں سے زندگی خالی ہے، اور لوگوں ایسی محبت یہ منافقت ہے۔ یہ یاد رکھ لو، میں کہتا ہوں آقا سے محبت کا دعویٰ اطاعت کے بغیر محبت کا دعویٰ منافقت ہے۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے آقا کی سیرت و زندگی کو، آقا کی صورت کو، آقا کے اخلاق کو ہر وقت سامنے رکھے۔ کرو گے انشاءاللہ؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل على محمد وبارك وسلم، اللهم لك الحمد كما أنت أهله، فصل على محمد كما أنت أهله، وفرجنا ما أنت أهله، فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اے اللہ پیش ہمیں اس بات کا اقرار ہے، احساس ہے کہ ہم ظاہر میں تو آپ کے بندے ہیں مگر حقیقت میں نہایت ہی گندے ہیں۔
اے اللہ ہماری سوچ بھی گندی ہے، اے اللہ زبان کے بول بھی گندے ہیں، آنکھوں کا دیکھنا گندا ہے، اے اللہ ہمارا ظاہر بھی اے اللہ گندا اور ہمارا باطن بھی گندا ہے، اے اللہ گناہوں کی گندگیوں میں ڈوبے ہوئے ہیں مولا، کرم کر دیجیے مولا۔ آپ نے ہمیشہ اب تک کرم ہی کرم کیا ہے، اے اللہ سچ فرمایا آپ نے، اللہ لطیف بعبادہ، آپ اپنے بندوں پر بڑے مہربان ہے، اے اللہ یہ آپ کی مہربانیوں ہی کا تو نتیجہ ہے، اتنے سارے گناہوں کے باوجود ہم زندہ ہیں، اے اللہ یہ آپ کی مہربانیوں ہی کا تو نتیجہ ہے، اتنے سارے گناہوں کے باوجود اے اللہ آپ نے ہم پر اپنا رزق بند نہیں کیا، اپنی نعمتوں کو بند نہیں کیا، اے اللہ ہم تو آپ کی نافرمانیوں کی وجہ سے آپ کی نعمتوں کے حقدار بھی رہے، اے اللہ یہ آپ کا کرم ہے کہ اے اللہ آپ نے ہمیں مہلت دی ہے، اے اللہ ہماری فوراً پکڑ نہیں کی، نعمتوں اور رزق کے دروازوں کو بند نہیں کیا مولا، آج تک کرم ہی کرم کیا، یا اللہ اپنے کرم کو بڑھا دیجیے، اے اللہ اب تک کی زندگی میں جتنے بھی گناہ ہم سے ہوئے ہیں اے اللہ معاف کر دے اللہ، یا اللہ معاف کر دے اللہ، معاف کر دے اللہ، اے اللہ چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما دے، ظاہری باطنی گناہوں کو معاف فرما دے، دن میں رات میں کیے ہوئے گناہوں کو معاف فرما دے، سفر حضر میں کیے ہوئے گناہوں کو معاف فرما دے، خلوت جنت میں کیے ہوئے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہماری تنہائیوں کو پاک فرما، اپنی یاد سے آباد فرما، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے والدین کے گناہوں کو معاف فرما، بیوی بچوں کے گناہوں کو معاف فرما، بھائی بہنوں کے گناہوں کو معاف فرما، عیسیٰ ہمارا محسنین متعلقین کے گناہوں کو معاف فرما، ہر خیر و مقدر فرما، ہر شر سے حفاظت فرما، اپنا تعلق نصیب فرما، اپنی محبت نصیب فرما، اپنی معرفت نصیب فرما، اللہ ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم آپ کو پسند آ جائے، اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خیرا من الأولى، اے اللہ آئندہ کی زندگی کو سراپا بندگی بنا دے، اے اللہ ہمارے آقا کی زندگی سراپا بندگی تھی، سچ فرمایا آپ نے قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، اے اللہ آقا کی زندگی اس آیت کریمہ کا مصداق تھی، اے اللہ ہماری زندگی کی سراپا بندگی بنا دے، اے اللہ آقا کی سچی محبت نصیب فرما، اے اللہ اطاعت نصیب فرما، کامل اتباع نصیب فرما، اے اللہ ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم آپ کو پسند آ جائے، اور آقا ہمیں دیکھے تو دیکھتے ہی خوش ہو جائے، اور خوش ہو کر قیامت میں اپنے دست مبارک سے ہمیں جامع کوثر دلا دے، اللہ ہم تو اپنے گناہوں کی وجہ سے اے اللہ آپ کی سزا کے حقدار ہے، ان تعذبہم فإنہم عباد، اے اللہ لیکن اگر آپ نے آقا کے آنسوں کی لاز رکھتے ہوئے معاف کر دیا، اللہ تو آپ کا کیا بگڑ جائے گا، آپ کو معاف کرنے اللہ معافی مانگنے والوں کو معاف کر ہی دیتے ہیں، یہ اعلان آپ نے ہم گنہگاروں ہی کے لیے تو کروایا ہے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے اللہ آپ نے گنہگاروں کے لیے تو یہ اعلان کروایا ہے، اللہ ہی معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے، اے اللہ معاف کر دے، اپنا بنا لے، اپنے دین کے کاموں میں لگا لے، نفس شیطان کے شر سے بچا لے، ہر خیر کو مقدر فرما، ہر شر سے حفاظت فرما، اے اللہ ساری امت کو ایک اور نیک بنا دے، اے اللہ آپس کے اختلاف کو ختم فرما دے، اے اللہ ایمان کامل عطا فرما، اے اللہ کفر سے بچا لے، توحید خالص عطا فرما، شرک سے بچا لے، عزت عطا فرما، ذلتوں سے بچا لے، علوم نافعہ عطا فرما، جہالت سے بچا لے، اے اللہ ہدایت کاملہ عطا فرما، ضلالت سے بچا لے، اخلاص کامل عطا فرما، ریاکاری سے بچا لے، ہر خیر کو مقدر فرما، ہر شر سے حفاظت فرما، آقا نے جتنی خیر و برائیوں کی دعائیں مانگی ہے وہ ساری خیر و برائی ہم سب کو عطا فرما، ان مخلصین نے جو ان مدارس کا انعقاد کیا، اے اللہ انہیں، ان کے معاونین کو، ان کے منتظمین کو، اے اللہ شرکاء کو سبھی کو قبول فرما، اے اللہ قبول فرما، ہماری دعا کو معذرت فضل و کرم سے پیارے آقا کے صدقے و تفیض میں قبول فرما، قبول فرما، قبول فرما، وصلی اللہ وسلم وبارک علی محمد وبارک وسلم برحمتک